اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا کے تمام دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آج کچھ اہم مسئلوں پر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس وقت ملک میں جو بحران پیدا ہوا اور وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے تھا۔ آئینی ترمیم کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو وہ خود مسودہ ہے جو بالآخر کہیں سے برآمد ہوا، اور جب اس کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں بہت سارے پہلو ایسے ہیں جس پر تفصیلی تبادلہ خیال کی ضرورت ہے، بحث کی ضرورت ہے، اور پارلیمنٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قانون یا آئین کی ترمیم ہونے جا رہی ہو تو اس کو پہلے سے اس کے ممبران تک پہنچایا جائے اور پھر ایک وقت متعین کیا جائے، پھر اس پر بحث و تمہیز ہو اور پھر بالآخر کوئی رائے قائم کی جائے۔ لیکن جس انداز میں یہ آئینی ترمیم لائی جا رہی تھی وہ طریقہ واردات اسی طرح کا ہے کہ جس میں اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کر دیے جائیں اور پارلیمنٹ کی حیثیت ربر اسٹیمپ کی طرح، اور اس میں بھی اپنے نمبرز حاصل کرنے کے لیے جتنے جتن کیے جا سکتے ہوں وہ کیے گئے۔ اور اس میں اس وقت بھی یہ شکایت پارلیمنٹ کے مختلف لوگوں کو موجود ہے کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کے گھر والوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ وہ پارلیمنٹ جس کا کام قانون سازی ہے، جو ملک کے لیے آئین بنانے والا ادارہ ہو، جب اس کے افراد کو دھمکیاں دے کر اور ان کو جو ہے وہ مختلف طریقے کی لالچیں دے کر اور انسانوں کی قیمتیں لگانے کا عمل شروع کیا جائے اور پارلیمنٹ کو منڈی بنایا جائے تو وہ قانون کیا ہوگا اور وہ آئینی ترمیم کیا ہوگی۔ اس لیے کسی بھی صورت میں یہ طرز عمل قابل قبول نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے، اور انٹینشن جو ہوتی ہیں وہ دنیا میں ہر جگہ قانون سازی میں بھی اور فیصلوں میں بھی، جو عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جس انداز میں اور جس وقت کا تعین اس آئینی ترمیم کے لیے کیا گیا ہے اس میں اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہے کہ اپنی مرضی کی عدلیہ حاصل کرنا چاہتی ہے حکومت، وہ عدلیہ جس کا چیف جسٹس بھی ان کی مرضی کا رہے اور جس کے نمبرز بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوں اور جو چاہیں وہ فیصلے کروا لیں۔ تو یہ جو انٹینشن ہے یہ بالکل واضح ہے، اور طرز عمل جو اختیار کیا ہے وہ طرز عمل بتا رہا ہے کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے، مرضی کے ججز، مرضی کا قانون، مرضی کی حکومت اور عوام بھیڑ بکری، ان کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ تو یہ تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور اس کی مذمت ہم کرتے ہیں کہ جس طریقے سے حکومت نے یہ آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی وہ نہ آئینی ہے، نہ قانونی ہے، نہ جمہوری طرز عمل ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے ایک اہم مشاورت اسلام آباد میں رکھی ہے، اور اس میں ہم اپنے جو بھی قانون کے ماہرین ہیں ان سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اگر تو حکومت اس ترمیم کے اوپر قائم رہتی ہے، اس کو تبدیل نہیں کرتی، تو بھی اس کے تمام پہلوؤں کا، اس کے مسودہ کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی جو اس وقت آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے حکومت نے، اس کے پورے جو بھی قانونی پہلو ہیں اس پر ہم مشاورت کر رہے ہیں۔ اور ہماری یہ مشاورت اس مسئلے پر بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی اس وقت ایک اہم مسئلہ جو سود کے حوالے سے موجود ہے، اور سپریم کورٹ میں اس پر بہت فیصلہ بھی ہوا، گفتگو بھی ہوئی، شریعت وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے موجود ہیں، شریعت اپلیٹ بینچ بھی بنی ہے۔ تو اب ان تمام چیزوں کی موجودگی میں ہم اثر نو اس بات کا جائزہ لیں گے کہ سود کے حوالے سے جو مقدمہ ہے اس کو کس طریقے سے پیش کیا جائے، اور اس پر عمل درآمد جو فیصلہ ہے کہ 5 سال میں بتدریج سود کا یہ نظام ختم ہونا تھا، اب اس کے آدھا وقت گزر گیا ہے لیکن حکومت کی طرف سے اس پر کوئی پیشنس نظر نہیں آتی۔ اسی جو نہیں دیتی، آج ہم اپنی قانونی مشاورت میں یہ جو دبئی لیکس تھا اس کے بھی تمام پہلوؤں کا احاطہ کریں گے، اور باقاعدہ پھر ایک پٹیشن کے طور پر کہ یہ جتنے لوگ جن کے نام آئے اور جنہوں نے ہزاروں ارب روپے پاکستان کے ملک سے باہر جو لوگ لے کر گئے، اس میں ایک طبقہ تو وہ تھا جو طبقہ کاروباری طبقہ ہے، اور اس کاروباری طبقے میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک ہیں
کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والے کہ بس ٹھیک ہے جاؤ اور آپ بھی اپنا سرمایہ منتقل کر دو اور صحیح یا غلط کسی بھی طریقے سے پیسہ لے کر چلے جاؤ. لیکن ایک وہ طبقہ ہے کہ جو یہاں اچھا کاروبار کرتا ہے, اس کی انڈسٹری بھی چلتی تھی, اس کا کاروبار بھی ٹھیک تھا, لیکن حکومت کے وہ تمام فیصلے کہ جس کے نتیجے میں کاروبار تباہ ہو رہا ہے, بجلی کا مہنگا کرنا, گیس کا مہنگا کرنا, یوٹیلیٹیز کا فراہم نہ کرنا, 25 طرح کے محکمے کہ جس کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑتا ہے, ون ونڈو آپریشن نہ ہونا, کرپشن اور لوٹ مار اور رشوتوں کا پورا نظام, جس سے بالآخر لوگ تنگ آ کر یہ سوچنے لگے کہ یہ ہم اپنا سرمایہ باہر منتقل کریں. پھر تیسری کیٹیگری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حکومت میں شامل لوگ بھی ہیں اور اس میں جوڈیشری سے متعلق لوگ بھی ہیں, فوج کے بھی کچھ لوگ موجود ہیں, اس میں جو ہے اور بھی وہ لوگ کہ جن نے سرمایہ منتقل کیا ہے تو اس کو تو پکڑ میں آنا چاہیے نا, کہ پہلی بات یہ ہے کہ کہاں سے آیا اور کیسے گیا. یہ منی ٹریل تو ان سب کو دینی پڑے گی, اور یہ نہیں سامنے آئے اور پچھلا معاملہ ہم بھلا دیں. تو جماعت اسلامی اس پر بھی آج ایک مشاورت کرے گی, پھر آئی پی پیز کا معاملے کے قانونی پہلو بھی دیکھیں گے. تو اس طرح ہماری یہ آج مشاورت کا عمل انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اور جماعت اسلامی ایک سنجیدہ پارٹی ہے, اور ہم کسی بھی مسئلے کو صرف اس بنیاد پر لے کر نہیں چلتے کہ اس پر 2 باتیں کر لیں, 4 بیان دے دیے, ایک احتجاج کر لیا اور بات ختم. ہم اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. اور لوٹ مار کا یہ بازار جو اس وقت ملک میں گرم ہو چکا ہے, اس کے ہر پہلو سے اس کا تعاقب کریں گے اور ان لوگوں کا پیچھا کریں گے جو یہ سب کرپشن اور لوٹ مار کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن ایک عمومی طور پر طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے حکمران طبقے نے, اور وہ طرز عمل پچھلے 25-30 سال سے خاص طور پر, اور اس میں وہ جماعتیں بھی ہیں, مطلب پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے جب یہ نیشنلائزیشن کی تھی تو وہ بھی اندھی کی تھی. یعنی سرکاری اسکول قومی ہونے چاہیے, یہ جو ہے وہ حکومت اور سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم دے, لیکن یہ کہاں ہوتا ہے کھولا ہوا ہے, یا کسی نے جو ہے وہ خدمت کوئی انجام دے رہا ہے تو اس کو آپ نیشنلائز کر لیں. اسی طرح بہت بڑی انڈسٹری کو نیشنلائز کر لیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں, جس نے پاکستان کی معیشت میں ایک خراب جو ہے تجربہ تھا. یعنی نئی چیزوں کو, گورنمنٹ کی چیزوں کو پرائیویٹائز کرنا اور پرائیویٹ سیکٹر میں چلنے والی چیزوں کو نیشنلائز کرنا, یہ دونوں ہی عمل جو ہے وہ درست نہیں ہوتے. تو پہلے تو پیپلز پارٹی نے یہ کام کیا, لیکن جب بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں دوبارہ حکومت آئی تو اتنے امریکنائزڈ ہو گئے کہ اس کے بعد انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کے زیر اثر باقاعدہ نجکاری کمیشن قائم کر دیا, اور جب سے یہ پرائیویٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. اس میں نون لیگ, اس میں قاف لیگ, اس میں پھر اس کے بعد پی ٹی آئی, سبھی لوگوں نے, چونکہ مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے فیصلے, پاکستان کے اہم ترین فیصلے پاکستان کی حکومتیں نہیں کرتی, بلکہ آئی ایم ایف کے دباؤ پہ یہ کام کیا جاتا ہے, بیرونی دباؤ پہ یہ کام کیا جاتا ہے, مفادات کی بنیاد پر یہ کام کیا جاتا ہے, اور ایک ذہن اور تصور بنا لیا جاتا ہے, اور پھر وہ تصور لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب اس وقت جو پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ وابڈا کا رول ختم ہوا, وابڈا میں کرپشن تھی تو کون ذمہ دار تھا؟ وابڈا میں کرپشن تھی تو حکومت ذمہ دار تھی. تو پہلے اداروں کو کرپٹ کرتے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ اپنی پسند کے لوگوں کو امپلانٹ کرتے ہیں, وہاں لوٹ مار کا نظام قائم کرتے ہیں, پھر جب ادارہ تباہ ہونے لگتا ہے تو کہتے ہیں پرائیویٹائز کر دو. جب وابڈا کو بے اثر کیا اور پھر اس طرح کی جو ڈسکوز بننا شروع ہوئی, اور ایک بدترین دنیا میں اگر نچکاری کی کوئی بدترین مثال ہے تو وہ کے الیکٹرک ہے, اور اس کے پورے 19 سال کا آپ تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں سے جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جانے کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, تو وہ پرائیویٹ سیکٹر جو لوٹ مار کر رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو یہ لیسکو یا ہیسکو یا فیسکو, یہ جتنی ڈسکوز ہیں اس کو پرائیویٹائز کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں, اور انہوں نے لازمی سروس ایکٹ جو ہے اس کو ان اداروں میں بھی افیکٹو کرنے کی بات کی ہے تاکہ کوئی احتجاج بھی نہ کر سکے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی عمل کریں اور کوئی قانونی اور آئینی حق استعمال نہ کریں, اس کا قانون پاس کر دیں, آپ زبردستی کا قانون پاس کر دیں, یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے.
اور یہ اندھی نچکاری یہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے۔ 19 سال میں کہ الیکٹرک کا جو تجربہ ہے، کراچی کے عوام سے جا کے پوچھیں، 3.5 کروڑ لوگوں سے، اور اب تو تاجروں سے بھی پوچھیں، صنعت کاروں سے بھی پوچھیں کیا حال ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ تباہی پھیلی ہے اور اربوں کھربوں روپے کھا گئے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی آئی پی پیز ہیں یہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا، یہ آئی پی پیز نے جو لوٹ مار کی ہے، تو پھر پرائیویٹائزیشن کی فضیلت بیان کرنے والے لوگ ذرا آئی پی پیز کی لوٹ مار کی بھی تو بات بتائیں نا ہمیں۔ تو اس لیے یہ اندھی نچکاری یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے، یہ ایک تاثر بنا دیتے ہیں عمومی طور پر، لوگوں کو یہ بیوقوف بناتے ہیں، پاکستان کے عوام کو، کہ دیکھیں اگر کے ای ایس سی میں کرپشن ہے پرائیویٹائز کر دو، اگر واپڈا میں کرپشن ہے پرائیویٹائز کر دو، پی آئی اے میں کرپشن ہے پرائیویٹائز کر دو، پاکستان اسٹیل کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے، دے دو ان قبضہ سسٹم کو جو اس وقت سندھ میں بیٹھا ہوا ہے، بیچ دو پاکستان کے اثاثوں کو اونے پونو، پرائیویٹائز کر دو، اور ان ساری تمام چیزوں کو۔ تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ پاکستان اسٹیل اگر 2008 میں پروفیٹیبل ادارہ تھا تو اس لاس میں تبدیل کیسے ہوا، اس کا جواب کون دے گا؟ اور پھر جو پرائیویٹائزیشن کا اندھا عمل ہوتا ہے اس میں تو یہ سارے مفاد پرست لوگ خود شامل ہوتے ہیں، ان کے اپنے ادارے ہوتے ہیں، یہی پہلے وہاں لوٹ مار کرتے ہیں سرکاری سیکٹر میں، اور پھر ادھر سے گھوم کے آتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو کسی صورت میں بھی یہ پاکستان کے قومی اثاثوں کی لوٹ سیل قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے دلیل فراہم کریں گے اور پوری قوم کو اس کی پشت پر کھڑا کریں گے۔ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، لوگ کہتے تھے پہلے سرکاری اسکول خراب ہو گئے، پرائیویٹ سیکٹر کیا ہوا؟ پرائیویٹ سیکٹر آنے کے بعد 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، اور سرکار اپنی ساری ذمہ داری پرائیویٹ سیکٹر پر منتقل کر رہی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر تو ظاہر ہے اسکول چلائے گا تو فیس رکھے گا، اس کو زیادہ اچھا ٹیچر چاہیے وہ زیادہ فیس رکھے گا، اس کو انفراسٹرکچر چاہیے وہ اور زیادہ فیس رکھے گا۔ یہ تو سرکار کا کام ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو تعلیم دے، اور ابھی بھی پنجاب حکومت نے 13,000 اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنے کا ایک طرح سے فیصلہ کر لیا۔ پہلے انہوں نے 5-6 ہزار کو کیا اور اب 13,000 کو، تو بچا کیا؟ پھر کیا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی کام نہیں کریں گے، کہتے ہیں ہم مانیٹرنگ کریں گے ان سب کی جن کے حوالے اسکول کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو مانیٹرنگ کرنا آتی ہوتی تو آپ انہیں سرکاری اسکولوں کی مانیٹرنگ کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر کیوں نہیں اب پڑھا رہے قوم کے بچوں کو؟ پہلے کیسے پڑھ جاتے تھے لوگ سرکار میں؟ غریب اور امیر کے بچے ساتھ پڑھ جاتے تھے، بھلا ہو جاتا تھا غریبوں کا، وہ آگے بڑھ جاتے تھے۔ اب تو آپ نے غریبوں کے لیے راستے بند کر دیے، مڈل کلاس سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کون پڑھائے اپنے بچوں کو اتنے مہنگی تعلیم؟ تو یہ پورا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ ایک دھندا ہے، دھندا۔ یہ جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے دھندا ہے، اور اس دھندے کو نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو ہماری جو تحریک ہے حق دو عوام کو تحریک، ہم کوئی جذباتی باتیں کر کے نہیں لوگوں کو قائل کرتے ہیں اس طرح سے۔ ہمیں اعداد و شمار دو کہ جتنے ادارے آپ نے پرائیویٹائز کیے اس میں سے کتنے ادارے ہیں جو ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں۔ آپ نے تو قوم کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا ہوا ہے، پہلے لاس کرو، لوٹ مار کرو، اور اس کے بعد کہو کہ بیچ دو۔ آپ ہیں کون جو کہ پاکستان کے اداروں کو جو ہے وہ اس طرح سے سیل میں بیچتے رہو گے اور لوگوں کو بے روزگار کرتے رہو گے، اور افیکٹو بھی نہیں ہوگا وہ پاکستان کے لیے۔ اس لیے اس پر بھی ہم نے ورکنگ شروع کی ہے۔ یہ 2 کمیٹیاں ہماری، ایک قانونی امور کو ہم دیکھنے والی اور ایک پرائیویٹائزیشن کے اس پورے عمل کو، اس پر ہم نے ورکنگ شروع کی ہے، اور جلد انشاءاللہ تعالی ہم پوری قوم کے سامنے حقائق لے کر آئیں گے کہ ان اداروں میں جو لوٹ مار ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے اور اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ممبرشپ کیمپین اس وقت الحمدللہ بہترین طریقے سے جاری ہے، اور اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے، اور گراس روٹ لیول پر ہم یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، محلوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں لگا کے، گھر گھر جا کے، اور خاص طور پر نوجوانوں میں اس میں جوش و خروش ہے، اور اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر مزید بھی اس میں ایکسٹینشن کرنی پڑی تو کریں گے۔ خاص طور پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہماری جو مائنورٹی کے افراد ہیں پاکستان میں، جسے ہم پاکستانی برادری کہتے ہیں، انہوں نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا اور بڑی تعداد میں وہ ممبر بنے ہیں۔ اسی طرح اوورسیز پاکستانی بھی اس میں ممبرز بن رہے ہیں، اور میں انوائٹ بھی کرتا ہوں پاکستان کے وہ سارے لوگ جو بیرون ملک میں رہتے ہیں، اہم رول ادا کرتے ہیں، ان کا ویسے بھی جو ہے وہ یہ حق ہے کہ ان کو ووٹ کا حق ملے۔ ان کو یہ حق آج تک کسی حکومت نے نہیں دیا ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو ملنا چاہیے۔ ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ریمیٹنس میں، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اوورسیز پاکستانی جتنا کنسرن بھی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں،
اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی استعمال کرتے ہیں، تو ہماری یہ ممبرشپ اوورسیز پاکستانی میں بھی ہو رہی ہے، اور ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کا حصہ بنیں اور جو خدمات جماعت اسلامی انجام دے رہی ہے اس میں اپنا کنٹریبیوشن خود بھی جو ہے وہ شامل کریں۔ اسی طرح ہمارے یہ جو خواتین ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے اس کیمپین کو اٹھایا ہے، اور اب یہ کیمپین آج سے مزید گیئر اپ ہوگی انشاءاللہ۔ پچھلے دنوں مختلف جگہوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے حوالے سے سیرت کے جلسے، پروگرام، مختلف محافل، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام کام بھی ہمارے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہو رہے تھے۔ تو اب ایک تیز رفتاری سے یہ ممبرشپ آگے بڑھے گی، اور میری تو تمام میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش ہے، وہ میڈیا ورکرز، وہ صحافی جو تجزیہ نگار اینکرز ہوتے ہیں، ان کو تو ظاہر ہے پولیٹیکلی اپنی رائے رکھنے کے باوجود ان بائزڈ ہونا چاہیے، لیکن باقی تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی ممبر بن سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو معاہدہ ہمارا دھرنے کے موقع پہ حکومت کے ساتھ ہوا تھا، اس کے 45 دن اب ہونے والے ہیں، چند دن رہ گئے ہیں۔ تو حکومت کے ذہن میں ہو سکتا ہے کسی نے بات ڈالی ہو کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو دھرنے بھی ہوتے ہیں، ہو کر ختم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایکسپیرینس تو اب کم از کم یہ رجیم چینج حکومت، پی ڈی ایم حکومت کو ہو گیا ہوگا کہ جماعت اسلامی کسی بھی مسئلے کو لے کر چلتی ہے تو اس کو چھوڑتی نہیں ہے، اور اتنی 45 دن کے دوران ایک تاریخی ہڑتال بھی ہوئی ہے الحمدللہ۔ ہماری مشاورت کا عمل جاری ہے، کل بھی پرسوں ہم نے بہت اہم مشاورت کی ہے اور تمام صوبوں سے تمام چیزوں کا جائزہ لیا ہے۔ 23 تاریخ کو جب یہ مدت مکمل ہوگی تو ہم اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ 23 تک حکومت کے پاس موقع ہے کہ وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا بجلی کی قیمتوں میں سگنیفیکنس کمی کا، اور اسی طرح سے پیٹرول کی لیوی کے حوالے سے ہماری بات تھی، اسی طرح تنخواہ دار لوگوں کے سلیب، تاجر دوست اسکیم، اس پر جو ہے وہ ان کو اپنا موقف وہ لینا تھا، فیصلہ کرنا تھا، اور اسی طرح سے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کی بات ہے اور مراعات کو کم کرنے کی، جو ابھی ہمارے نکات تھے اس کے حوالے سے حکومت کے پاس ابھی یہ 4-5 دن رہ گئے ہیں، اور 23 تاریخ کو انشاءاللہ ہم لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، اور اس لائحہ عمل میں پہیہ جام ہڑتال اور ہڑتالیں بھی ہیں، لانگ مارچ بھی ہے، ٹرین مارچ بھی ہے، اور اسلام آباد کی طرف ایک بہت بڑا پاور شو بھی ہے۔ تو ہمارے پاس سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں۔ حکومت کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے، وہ اگر ریلیف دیں گے تو وہ جو ہے وہ بچیں گے، ورنہ پھر ہم ایگریسو اقدامات کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا پورا ایک چاک آؤٹ کریں گے۔ 45 دن انہوں نے مہلت مانگی تھی، 45 دن میں ابھی 4-5 دن رہتے ہیں، وہ ان 4-5 دنوں میں اگر سامنے لے کر آتے ہیں چیزیں تو ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت ہم نے کم کی ہے۔ ہمارا تو مطالبہ اس میں یہ ہے کہ اس مرتبہ بھی پیٹرول کم از کم 20 سے 25 روپے کم ہونا چاہیے تھا، جو انہوں نے 10 روپے اور ڈیزل پہ 13 روپے کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں اب $70 فی بیرل سے بھی کم تقریباً ہو گئی ہیں، تو جب بڑھتی ہیں تو آپ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اس ریشو سے کہیں زیادہ، اور جب کم ہوتی ہیں تو آپ کم بڑھاتے ہیں، تو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے اوپر لیوی لگائی ہوئی ہے آپ نے 60 روپے کی، وہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے نا، اس کو تو ختم کہ جس کے ذریعے سے آپ وہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، جو آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا کے اور بجلی کی قیمت بڑھا کر پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں، 10% پہ لے کر آئیں، پھر گریجولی اس کو ختم کریں۔ 10% پہ لائیں گے آپ کو ہزاروں اور جاتے ہیں، تو جو 300-400 ارب روپے ہیں اس کا امپیکٹ دیں نا۔ مثلا میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے 14 روپے 2 مہینے کے لیے پنجاب میں پیسے کم کیے ہیں، ٹھیک ہے، 1 مہینے کا بل آ گیا، 1 مہینے کا باقی ہے، اچھا کیا آپ نے، لیکن صرف پنجاب میں کیوں کیا، پورے پاکستان میں کیوں نہیں کیا؟ دوسری بات یہ کہ آپ یہ خیراتی طور پر کیوں دے رہے ہیں، آپ پورے پاکستان کے ٹیرف کیوں نہیں کم کرتے؟ جب آپ نے یہ کام کیا اور آپ نے 14 روپے فی یونٹ، تو خود انہوں نے بتایا کہ ہم نے کتنے 40 سے 50 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے ہیں۔ گویا 40 سے 50 ارب روپے مختص کرنے سے آدھے پاکستان کا بل آپ 2 مہینے 14 روپے کم کر سکتے ہیں۔ آپ حساب لگا لیجئے، آپ جو ہے اگر 100 ارب روپے لگائیں 1 مہینے کے اور 1200 ارب روپے لگائیں پورے سال کے،
تو فوری طور پر یہ کمی پورے پاکستان کے لیے ہو سکتی ہے. اور اگر آپ 2500 سے 3000 ارب روپے لگائیں تو آپ بجلی کی قیمت کو آدھی سے بھی کم کر سکتے ہیں اور بتدریج آپ لاگت پہ جا سکتے ہیں. تو یہ جو 2500 ارب روپے ہیں یہ تو آپ سود کا ریٹ 10% کرنے سے فوراً ہی حاصل کر لیں گے. تو اس میں کون سی چیز ممانعت ہے, رکاوٹ ہے, مانع ہے؟ جبکہ آپ یہ کہتے تھے ہم نے ریٹ اس لیے بڑھایا کہ انفلیشن بڑھ گیا ہے. جب انفلیشن آپ کے مطابق کم ہو گیا اور سنگل ڈیجٹ میں آ گیا تو سود کا ریٹ بھی پھر سنگل ڈیجٹ میں آنا چاہیے نا. آپ وہ سنگل ڈیجٹ میں لائیں, پورے پاکستان کی بجلی جو ہے وہ لاگت کے مطابق ہو جائے گی. تو یہ نہ کوئی راکٹ سائنس ہے, نہ کوئی بہت بڑا ڈیسیشن ہے. آپ کا جو جس کی طرف آپ دیکھتے ہیں, جس سے فریاد کرتے ہیں IMF, وہ بھی اس کو بھی پرابلم نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے جو IPPs اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بات کرنا شروع کی ہے, تو ان IPPs میں سے کچھ نے تو رضاکارانہ طور پر پیشکش کر دی نا. اس کا مطلب ہے نیگوشیٹ ہو سکتا ہے. یہ مت تو ختم ہو گیا, یہ جھوٹ تو ختم ہو گیا کہ نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا. جو وزیر توانائی ہوں یا فلاں اور فلاں آ کر قوم کے سامنے کہتے تھے IPPs کا معاملہ نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا, نیگوشیٹ تو ہو رہا ہے. جب نیگوشیٹ ہو رہا ہے تو آپ اپنی جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیے, کئی سو ارب روپے پہلے مرحلے میں آپ کو مل جائیں گے. اپنی گاڑیاں چھوٹی, اپنی فری پیٹرول کم کر دیں, سینکڑوں ارب روپے بچ جائیں گے. یہ تو ہم اس جگہ پہ آ جائیں گے جہاں سے ہماری صنعتیں ایک مرتبہ پھر اٹھ. اس لیے قوم کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے اور ان ساری چیزوں پر عمل کیا جائے جس سے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے. آخری بات میں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ 7 اکتوبر کو فلسطین پر اور غزہ پر جو حملے ہیں, راکٹ پھینکنا ہے, میزائل پھینکنا ہے اور بڑے بھاری بھاری بم پھینک کر لوگوں کو جلانا ہے, اس کا ایک فگر ہیں جو پتہ چل گئے ہیں وہ 42,000 لوگ ہیں, جس میں سے 30,000 بچے اور خواتین ہیں. ان کو شہید کیا ہے, لاکھوں لوگ زخمی ہیں اور ہسپتالوں پہ اس کی آواز سننے والا نہیں ہے. یہ 1 سال کے مکمل ہونے پر ہم پورے پاکستان میں ہفتہ اکتوبر تو کم از کم اتنا کریں کہ دن میں ہم 12 بجے کا کہ بھائی اظہار کریں. اور میں اس میں کوئی کریڈٹ والی بات نہیں ہے, ہم حکومت سے بھی اپیل بھی کرتے ہیں کہ یہ حکومتی سطح پر اس کو اناؤنس کریں اور 7 اکتوبر کو یوم یکجہتی ہے لوگوں سے, اور ان سے یہ مطالبہ اور اپیل کریں گے کہ وہ اناؤنس کریں کہ 7 اکتوبر کو پورا وہ اقدامات جو حکومت کے کرنے کے ہیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن کم از کم یکجہتی کا اظہار تو کریں, پوری دنیا کو پتہ چلے. اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ انٹرنیشنلی اس کام کو کیا جائے تاکہ پوری دنیا غزہ کے لوگوں کے ساتھ بیک وقت نکل کر جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے, تاکہ پوری دنیا یہ جتنے بھی تالے آزما ان کو پتہ چل جائے کہ عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور چند تھوڑے سے لوگ ہیں جو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو ایک تو یہ ہے, اور اس سلسلے میں ہم تمام جماعتوں سے, تمام صنعت کاروں سے, تاجروں سے, دکانداروں, سب سے رابطہ کریں گے, طلباء سے, تعلیمی اداروں سے, میری خاص طور پر نوجوانوں سے سولیڈیرٹی ہوگی کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ایک تو ہماری اپنی بھی تو ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں, ہم آواز بلند کر سکتے ہیں, ہم سڑک پہ نکل سکتے ہیں, ہم حکومت اس کو پریشرائز کر سکتے ہیں, اداروں کے لیے لکھ سکتے ہیں, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جماعت اسلامی اس پہ میزبانی کا کردار ادا کرے گی. تو تمام جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے ہم اس سلسلے میں, اور تمام حکومت کے لوگوں سے بھی رابطہ کریں گے, اور
جتنے لوگ بھی صنعت کار تاجر سب سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ، علماء کرام کی خدمت میں بھی جائیں گے تاکہ جو ہے وہ نہیں، میں نے تو کہا نا آج ہم نے انشاءاللہ ہم لوگ اسلام آباد جائیں گے تو وہاں ہم نے اپنے ہیں اور ہمارے جو دیکھتے ہیں تمام چیزوں کو امور کو عثمان فاروق صاحب اور پھر وکلا کچھ ان کو ہم نے بلایا ہے اور ان کے ساتھ ہم مل کر ان تمام امور کے اوپر بات کریں گے، ہم جو ہو سکے گا وہ کریں گے انشاءاللہ۔ جی پتہ ہے کہ یہ ٹیکس والی بات تو ویسی چھپی ہوئی تھی اور جب اس کا اعداد و شمار ہم ہی پریس کانفرنسوں میں سامنے لے کر آئے ہیں تو یہ بات بلکہ یہ انکم ٹیکس سے بھی ارب روپے، اس وقت 1300 ارب روپے کا ٹیکس ایگزمپٹ ہو چکا تھا ان آئی پی پیز کو 2018 تک۔ اس کے بعد جب کیپیسٹی پیمنٹ 2000 ارب روپے سے ارب روپے اور ہزاروں ارب روپے جو ہے وہ ان کو انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ مل گئی۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اور اس پر کرنے لگے تنخواہ دار طبقے کو استثناء سے پاک نہیں کیا ہوا اور بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا کے بھیج رہے ہیں، لیکن جو پسندیدہ طبقہ ہے وہ بجلی نہ بھی بنائے۔ اب آپ دیکھیں کراچی میں ایک ہے ہپکو، اس میں حبیب اللہ گروپ کا ہے، اس میں کتنے ہو گئے تقریباً ایک سال میں، یعنی 2 سال پہلے میں نے نشاندہی کی تھی کہ 28 ارب روپے ان کو ملے تھے اور 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں بنائی تھی۔ 28 ارب روپے اور 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں بنائی تھی۔ وہ ایک پارٹی کو 28 ارب روپے انہوں نے دیے تھے ایک سال میں اور 1 میگا واٹ بھی بجلی نہیں بنائی تھی۔ یہ 28 ارب روپے سے اگر بجلی کے بل کم کریں تو پورے پاکستان میں 5-6 ارب روپے کم ہو جائیں، 5-6 روپے کم ہو جائیں پر یونٹ۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایک آدمی کو نوازنے کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو منشا گروپ اور داؤد گروپ اور فلاں گروپ یہ سب سامنے ہیں، تو حکومت اور حکومت کے بلوڈ لوگ وہ کم کر دیں تو 52% تو وہی ہیں۔ جی دوبارہ بتائیں کیا؟ ہاں آپ نام لے دیں یار، کون کون سا ادارہ؟ ہاں ایسے بولے نا یار، تو ایسے کہیں نا آپ۔ ٹھیک ٹھیک، ایکسٹینشن کے حوالے سے جی جی اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایکسٹینشن کے حوالے سے ہماری پالیسی بہت واضح ہے۔ جو طریقہ کار اس وقت طے ہو چکا ہے، جو پہلے سے اور بڑی مشکلوں سے طے ہوا تھا کہ سینیورٹی کی بنیاد پر ججز کو جو ہے وہ مقرر کیا جائے، ایکسٹینشن بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایکسٹینشن کا ہی طریقہ ہے جو مدت وہ بڑھا رہے ہیں اور اس کے لیے یہ جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں، نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں تو واضح طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کا عہدہ بھی ایسا ہے کہ جس میں ہماری آرمی ایک پروفیشنل آرمی ہے
اور آرمی تو ویسے بھی ادارہ ہے، افراد کا نام تھوڑی ہے. یعنی خود آرمی کے لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہمارا ادارہ کام کرتا ہے، ہم شخصیات کی ویلیو سے زیادہ ادارے کی ویلیو ہوتی ہے. تو جب ادارے کی ویلیو ہو تو آج اے ہے، کل بی ہے، پرسوں سی ہے، جو بھی ہوگا انشاءاللہ ٹھیک چلے گا. تو میرے خیال ہے ایکسٹینشن وہ نہیں ہونی چاہیے. اور باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن جن لوگوں نے کی ہے ذرا وہ تو سامنے آئے نا. کن کن لوگوں نے مل کر پیار محبت سے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی نے اس محبت سے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے سال بھی محبتوں کے زمزمے پھر بہنا شروع ہوں گے یا نہیں. تو اور جہاں تک آپ کی بات ہے 68 سال عمر کرنے والی، ظاہر سی بات ہے ہم تو اس کے مخالف ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بہت سارے لوگوں کو زندگی کی دوڑ میں موقع ملنا چاہیے. اور ایک طرف تو جو ہے وہ آپ نوجوانوں کو نکالے چلے جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ پسند کے محکموں میں عمر کی مدت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. مناسب نہیں ہے. جی یہ بھی بدقسمتی ہے نا کہ پہلے سے لوگوں کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو جائے کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے، وہ نون لیگ کا ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے. تو یہ تو خود ایک بدنصیبی ہے پاکستان کی کہ اعلیٰ ترین عدالت کے ججز پر یہ باتیں ہونا شروع ہو جائیں. اس میں کتنا پارٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ باتیں وہ پھیلاتے ہیں اور کتنا خود ججوں کے فیصلے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ تاثر بنتا ہے کہ کون کس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو آئین کے ساتھ جس کا حلف اٹھاتے ہیں، اللہ کے حضور حلف اٹھاتے ہیں، آئین کی پابندی کا حلف اٹھاتے ہیں، اسی کا ہونا چاہیے اور ان کے فیصلے ان بائزڈ ہونے چاہیے، قانون کے مطابق ہونے چاہیے. تو خود بخود یہ تاثر لوگوں کا ختم ہو جائے گا. لیکن جب فیصلے جو ہے وہ ان میں یہ بات شامل ہوتی ہو کہ ان کی پسند ناپسند کی بنیاد تو اس سے بڑھ کر بدقسمتی ہو نہیں سکتی. لہٰذا یہ تو عدلیہ کے ججوں کا ہی کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے اس گرداب سے نکالتے ہیں اور اپنے عمل سے، طرز عمل سے یہ کام کرتے ہیں. خود چیف جسٹس صاحب کو میرا خیال ہے، میری رائے ہے چیف جسٹس صاحب کے لیے کہ ان کو سامنے آ کر اپنا موقف، کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ وہ موقف دیتے ہیں، تو ان کو یہ موقف دے دینا چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں اگر وہ یہ بات بیان دے دیں کہ آئینی ترمیم اگر حکومت کرنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو بھی میں ریزائن کر دوں گا، تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں مزید بھی ہوگا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو مشترکات ہیں، مثلا جلسہ کرنے کی ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی ہونی چاہیے. ہم نے تو ان کے اسلام آباد کے جلسے کی جب پہلی مرتبہ انہوں نے ملتوی کر دیا تھا تب بھی کہا تھا کہ بھائی کرو جلسہ. ہر حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق کوئی پارٹی جلسہ کرنے جا رہی ہے تو اس کو اس کی اجازت ملنی چاہیے، بلکہ اس کو اس کا تحفظ بھی کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کریں جو خود حکومت کے اوپر ہی پڑ گئے. اب ایک طرف تو وہ جلسہ رہا اور دوسری طرف حکومت کے اقدامات تھے، تو جلسے تو حکومت خود ہی کامیاب کر دیتی ہے بغیر کچھ کیے ہی. تو اس لیے جلسہ لاہور میں ہو، کہیں پر بھی ہو پاکستان میں، اور پی ٹی آئی کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو، سب کو اجازت ہونی چاہیے. اسی طرح پی ٹی آئی کے دوستوں سے ہمارا رابطہ ہے اور ملاقاتیں بھی ہیں اور مشترک چیزوں پر مشترک موقف بھی ہے. اور باقی پارٹیاں اپنی اپنی ہیں، حکمت عملی اپنی اپنی ہیں، سرگرمیاں اپنی اپنی ہیں، لیکن اصولی موقف، مشترکات پر موقف وہ اکٹھا ہو سکتا ہے.
بھی کوئی لینے کو تیار نہیں۔ اچھا جی، بات یہی ہے نا کہ میں نے تو عرض یہ کیا کہ یہ اداروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جو تباہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو کوئی فکس ہی نہیں کرتا۔ اگر پاکستان ریلوے برباد ہوئی ہے تو کس کس دور میں برباد ہوئی ہے، اور پاکستان کی یہ ٹرینیں لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان میں جو پی آئی اے کا مسئلہ ہے یا اسٹیل مل کا، اسٹیل مل تو یہ کب سے بیچنا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک آپ نے نشاندہی کی ہے کہ اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ حالات خراب کرو، بیچو اور اس میں مال کما لو۔ اب تو صورتحال ہو گئی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اور اس کا سبب بھی یہ کہ اتنا خراب کر دیا ہے کہ اور اتنے حالات خراب ہیں اور وائبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ اتنے ریٹ ہائی کر دیں گے گیس کے اور پیٹرول کے اور اس کے فلاں کے، تو یوٹیلیٹیز اتنی مہنگی ہو جائیں گی اور پورے جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے اتنا خراب ہوگا تو انٹرنیشنل اور نیشنل کون آئے گا لینے کے لیے۔ تو یہ تو جتنی بھی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں ان کو تو کیا کہوں کہ چوکوں پہ نہیں لٹکا دینا چاہیے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے اداروں کا یہ حال کیا، اور اب کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے اوپر جو ہے بوجھ بنے ہوئے۔ بوجھ کس نے بنایا؟ اگر وہاں پر اوور امپلائمنٹ ہوئی ہے تو بھائی کسی نے کی ہے تو ہوئی ہے نا، خود سے تو آ کر بندہ نہیں بیٹھ گیا۔ اور اس وقت مجھے بتائیں نا کہ پاکستان اسٹیل جو پچھلے تقریباً 10 سال سے، 10 نہیں تو 5-6 سال سے چلی نہیں رہی، بند ہوئی ہے نا۔ اب اس وقت جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، کسی کی تنخواہ 25 لاکھ ہے، کسی کی 30 لاکھ ہے، کسی کی 10 لاکھ ہے، ایسے لوگ ہیں نا، یہ تنخواہ ان کو کیوں مل رہی ہے؟ یہ کس کے لوگ ہیں؟ اور یہ جو اس کا اسکریپ بیچ کے کھا رہے ہیں۔ ابھی تو میری اسٹیل مل پہ میرے پاس اتنی چیزیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ابھی ہم انشاءاللہ حقائق کو قوم کے سامنے لے کر آئیں گے کہ پاکستان کے ان اداروں کے ساتھ جو سلوک ان حکومتوں نے کیا ہے، ان کے ذمہ داران کو پہلے فکس کرو پھر آگے کی بات کرو۔ شکریہ جناب۔